پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین حالت وہ ہے جو کہ ایک مسلمان کو اپنے مالک و مولا کے قریب کر دے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز پر نظر رکھتے تھے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ اس چیز پر خوش ہوتے تھے کہ ہمارے مالک نے ہمیں اپنا سمجھا ہے، تبھی تو یہ پریشانی بھیجی ہے۔ اگر کہیں فاقہ آ جاتا تھا تو وہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ فاقہ تو اللہ کی ایسی نعمت ہے جو کہ پیارے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ایسے بندوں کو دی ہے، عطا کی ہے جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ایک صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر میں ایک وقت پر پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے خاوند نے ان سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ رات کا وقت تھا۔ جب وہ پانی کا پیالہ بھر کر لائیں تو اس وقت تک ان کے خاوند کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اب وہ اپنے خاوند کے پلنگ کے قریب کھڑی ہو گئی، اس انتظار میں کہ آنکھ کھلے گی تو پانی پی لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کو جگایا بھی نہیں کہ کہیں نیند خراب نہ ہو جائے۔ صبح کا وقت ہونے والا تھا تو ان کے خاوند کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے سرہانے یا میرے پاس کھڑی ہے پانی کا پیالہ لے کر۔ وہ بہت خوش ہوئے، وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ آج تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں وہی دے دوں گا۔ اب ان کی بیوی نے کہا اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ شوہر کے تو سمجھیں پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی نیک، با اخلاق، خدمت گزار بیوی، وفادار، مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا، تم طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ اب بیوی نے کہا کہ بس آپ نے کہا ہے کہ میں جو مانگو گی وہ دوں گا، میں نے یہ مانگ لیا ہے، اب آپ اپنا قول پورا کریں۔ شوہر کافی پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اچھا ایسا کریں گے، صبح ہونے دو، صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر پیارے آقا سے مسئلہ پوچھیں گے۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، یعنی ٹھیک ہے۔ اور پھر جب صبح ہو گئی تو سورج نکلا تو یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے چلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ راستے میں کچھ یوں ہوا کہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر خاوند کے پاؤں میں لگا یا اٹکا، جس کی وجہ سے ان کے خاوند گر گئے اور چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے جسم سے خون بہنے لگا۔ اب بیوی نے اسی وقت اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس زخم کو صاف کیا اور دوپٹے کے ایک ٹکڑے سے ان کے جسم پر پٹی کر دی، اور اپنے خاوند کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں، اب طلاق کے لیے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ مجھے اب آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ اب خاوند حیران ہو گئے کہ جب طلاق مانگی تھی مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں مانگی، اور اب اگر یہ ارادہ ختم کیا تو اب بھی اس بات کے سمجھ نہیں آیا رہا کہ کیوں، یعنی کہ اب وہ ارادہ ترک کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ پہلے گھر چلیں پھر بتاتی ہوں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی گھر آ گئے اور گھر آ کر خاوند نے فوراً پوچھا تو بیوی نے کہا کہ آپ ہی نے تو مجھے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی تھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پریشانیاں اس کی طرف یوں دوڑتی ہیں جس طرح پانی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف جاتا ہے۔ پھر کہنے لگیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، میں نے آپ کے گھر میں بہت اچھے حالات دیکھے ہیں، کبھی تنگ دستی اور پریشانی نہیں دیکھی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں نفاق ہے۔ نفاق یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفاق منافقت سے ریلیٹڈ لفظ ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے پیارے آقا کی جو حدیث ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ضرور ایسا ہی کوئی معاملہ ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ نیت کر لی کہ میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے اور راستے میں آپ گرے اور آپ کو چوٹ لگی تو پھر مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا ایمان سچا ہے، اسی وجہ سے آپ پر پریشانی آئی ہے جو کہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں پر بھیجتے ہیں، اسی لیے اب میں نے طلاق کا ارادہ ترک کر دیا اور اب پوری زندگی میں آپ کی ہی ساتھ رہوں گی۔ پیارے مسلمانوں، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دراصل آپ اس بات کو سمجھیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ نارمل کنڈیشن میں کیسے صبر ہوتا ہے؟ صبر تو تب ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے، اللہ کے حکم سے جب کوئی مشکل آتی ہے
تب صبر ہوتا ہے۔ اس مشکل میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، واہ ویلا نہیں کرتے، گلا نہیں کرتے، بری بری باتیں نہیں کرتے، لوگوں کو ڈھنڈورا پیٹ کر سناتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صابر ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے ایک شخص قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے آئے گا، تو جب اس کے اعمال دیکھے گا تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اب وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ پاک میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ ایک مرتبہ تجھ پر مشکل آئی تھی، یا دنیا میں تجھ پر جو مشکلات آئی تھی اس پر تو نے صبر کیا تھا، تو اس صبر کرنے کی وجہ سے یہ اجر جو ہے وہ تجھے ملا ہے۔ تو پھر وہ شخص کہے گا کہ کاش میری پوری زندگی اسی طرح مشکلات میں اور مصیبتوں میں گزر جاتی تاکہ مجھے آج اور زیادہ اجر ملتا۔ پیارے مسلمانوں، صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن صبر والے کے ساتھ اللہ پاک خود ہوتے ہیں۔ اس فرمان کی روشنی میں صبر کرنا ایک ایسی بڑی صفت ہے کہ وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ اب مشکل کو سمجھتے ہیں کہ مشکل یا پریشانی کیوں آتی ہے۔ دراصل اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں مصیبت یا مشکل یا پریشانی کے آنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسے گناہ جن سے آپ نے توبہ نہیں کی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ پاک ان گناہوں کی سزا آپ کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ آخرت کے مسئلے میں بڑی پریشانی میں پڑیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ پر پریشانی آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک رستے پر چلتے جا رہے ہیں اور نیچے نہیں دیکھ رہے یا احتیاط نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پریشانی یا مصیبت کا ایک سبب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کا اس امتحان یا اس پریشانی میں آپ کو ڈال کر آپ کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، مشکل یا پریشانی کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر آئے۔ انسان پر آزمائش اللہ کے حکم سے آتی ہے، ہمیں بس اللہ کے حکم سے اس پر صبر کرنا ہے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں تو سمجھیں اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔